وہ کشادہ صوفے پہ بیٹھا سامنے بیٹھے نفوس کی گفتگو سے لبریز ہو رہا تھا۔ اس کے تاثرات بہت سپاٹ تھے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ یہ ناول کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ اس کا نام ہے میری ہر کمی کو ہے تو لازمی، از قلم حوریہ ملک۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا اور یہ رومانٹک بیس ہے۔ اس کے علاوہ پلیز کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی رائے دے دیا کیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آپ کیسا ناول سننا یا پھر پڑھنا پسند کرتے ہیں، تاکہ میں آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا ناول اپنی چینل پہ اپلوڈ کروں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجیے۔ اور یہی آخر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھو جہان، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ آفندی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی اس بات پہ وہ زیر لب مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ اس کی اس حرکت پہ ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ سامنے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اسکن چادر، کندھوں پہ ڈالے سیاہ پشاوری چپل، ایک بازو سفید صوفے کی پشت پہ پھیلائے اور ایک ہاتھ کی مٹھی انابی ہونٹوں پہ جمائے بیٹھا ہوا شخص ایک معمہ تھا۔ اس کے تاثرات برف کی طرح سرد تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول کے ان کے لیے مسئلہ بناتا، اس کا خاص ماتحت خان بھاگتا ہوا آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا کہ اس کے چہرے کا رنگ یخلخت بدلا کہ وہاں بیٹھے پانچوں نفوس گھبرا گئے۔ وہ خان کو دھکا دے کے بجلی کی سی رفتار سے بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سب اسے سلام کرنے کو کھڑے ہوئے، لیکن وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کے سوچنے کی سب صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ بلڈنگ سے باہر آتے ہی اس نے ڈرائیور کو دھکا دے کے پرے ہٹایا اور سرعت سے گاڑی نکال کے لے گیا۔ اس کے نکلتے ہی خان زور سے باڈی گارڈ پہ چلایا، گاڑیاں تیار کرو اور نکلو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یکے بعد دیگرے کئی گاڑیاں وہاں سے نکلی تھیں۔ وہ گاڑی اڑا رہا تھا، لیکن ایک دم سے اس کی سانس ٹوٹنے لگی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کدھر لے جایا گیا ہے۔ لیکن ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسے 5 سال پہلے دیا گیا وہ لاکٹ یاد آیا جس میں GPS تھا۔ ایک امید کے ساتھ اس نے ٹریسر آن کیا تو اسے اس کی لوکیشن مل گئی۔ اس پتے پہ پہنچ کے وہ سرعت سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، گلابی دوپٹے پہ اس کی نظر پڑی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اسے لگا وہ سب ہار چکا ہے، وہ اسے ہار چکا ہے، وہ اپنی زندگی ہار چکا ہے۔ ایک امید کے ساتھ وہ بھاگتے قدموں سے اس ٹوٹی عمارت میں داخل ہوا۔ وہ دائیں جانب مڑا تو اسے چیخیں سنائی دیں۔ اس کے خون کی رفتار تیز ہوئی اور سانس دھننے لگی۔ وہ جب وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر اس کا خون کھولا گیا۔ خان جانتا تھا کہ اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ گارڈز پہ چلایا، جلدی کرو، جلدی کرو۔ آخرکار وہ اس کی کار دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی سب گاڑیوں کے ٹائرز چرچرانے کی آواز نے فضا میں عجیب سی آواز پیدا کی۔ وہ 5 تھے اور اسے کھینچتے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ تھپڑوں کے نشان تھے اور اس کے لڑکی کو چھوڑ دو، وہ جب بولا تو اس کی آواز انتہائی سرد تھی۔ اس کی آواز سن کے ان سب کے چہرے اس کی طرف مڑے، اور جب اس نے جہان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہفت اقلیم گھوم گئی، لیکن جہان اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کا سارا فوکس وہ 5 لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک نے
اس میں سے ایک نے علیزے کی طرف ہاتھ بڑھا کے اسے ڈھال بنانے کی کوشش کی۔ اگر اب تم نے ادھر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو تمہاری میت پہ رونے والا کوئی نہیں بچے گا، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کا رنگ پھک پڑا اور اس کی دھاڑ سن کے علیزے کا سانس سینے میں اٹک کے رہ گیا۔ تب تک معاذ سکندر جو علیزے کے بڑے بھائی تھے وہ بھی خان کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن علیزے کا سارا دھیان تو اس کی طرف تھا۔ جس نے ایک نظر خان کو دیکھا تو سب سمجھتا، باڈی گارڈز کو اشارہ کرتا ان پانچوں کو وہاں سے لے گیا۔ خان نے ان کو باہر لے جا کے ان میں سے ایک کو پکڑ کے صرف ایک سوال کیا، یہ سب تم نے کس کے کہنے پہ کیا؟ وہ گڑبڑانے لگا، مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن اس کے ایک ہاتھ نے ہی اسے منہ کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے منہ سے وہ نام سن کے ایک پل کو خان بھونچکا رہ گیا، لیکن فوراً سنبھل کے گارڈ سے بولا، انہیں لے چلو یہاں سے، اور خود اپنے کان میں گئے آلے سے کسی کو کوئی میسج چھوڑنے لگا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد جہان نے پہلی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنی شال اس کے گرد لپیٹنے لگا، اور تب وہ اپنا ضبط کھوتی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کو ایک جھٹکا لگا، ایسا ہی ایک جھٹکا وہاں داخل ہوتے خان کو بھی لگا۔ وہاں اگر کوئی بھی سکون میں تھا تو وہ معاذ سکندر تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، شاہ۔ اس کے ہونٹوں سے اس کا نام ایک خوشنما سرگوشی کی مانند نکلا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ بس اس کے نام کا ورد کر رہی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ کہاں ہے، وہ بھول چکی تھی کہ خود سے کیے گئے عہد، وہ بھول چکی تھی اس سے ملے گئے عہد۔ اس پل وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس سے نفرت کی دعویدار ہے، اور اسے خود سے دور کرنے کے فیصلے بھی اس کے اپنے تھے۔ وہ بس 5 سال جس ڈھال کی تلاش میں تھی اس کے سامنے آتے ہی وہ ضبط کھو کے اپنا غبار نکالنے لگی۔ وہ اپنے سکتے سے باہر نکلا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے لگا۔ چپ، ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ ابھی تک معاذ سکندر کی وہاں موجودگی سے بے خبر تھا۔ اسے ہوش تب آیا جب وہ روتے روتے بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ وہ ہڑبڑا کے اس کے گال تھپ تھپانے لگا، علیزے، علیزے، پلیز ہوش میں آؤ، ہوش کرو، اور زور سے وہ دھاڑا، خان، گاڑیاں سکندر ولا کی طرف تیار کرو۔ اس کی بات سن کر وہاں دوڑ کے آتے معاذ کے قدم ایک پل کو ٹھٹکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ علیزے تک پہنچتے وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے ان کی طرف مڑا اور ٹھٹک گیا، لیکن پھر آئی ایم سوری کہتے اسے لیے باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ جب معاذ سکندر کی گاڑی سمیت وہ گاڑیاں بھی سکندر ولا کے سامنے رکی تو اب کی بار معاذ نے اس کی گاڑی سے اسے خود باہر نکالا اور انہیں بھی اندر آنے کا کہہ کے اندر بڑھ گیا، کیونکہ اسے اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندرونی حصے کی طرف قدم رکھتے، اندر سے زجا سکندر، حماس سکندر اور حنین سکندر تینوں بھائی باہر آتے دکھائی دیے، جنہیں علیزے کے غائب ہونے کی خبر کچھ دیر پہلے ملی تھی، لیکن ان کو آتا دیکھ کے وہ رک گئے۔ بھائی علیزے کو ابھی کوئی سوال نہیں کرو، زجا اور مہمانوں کو لاؤنج میں لے کے جاؤ، اور خود علیزے کو لیے سامنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے ان سب کی بیویاں بھی تھیں۔ معاذ، یہ ایسے کیوں پڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی بیوی مرینا سکندر نے روتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس اسٹریس کی وجہ سے، اور ان کو کچھ کہتے باہر نکل گئے۔ جہان جانتا تھا وہ اسے اندر کیوں لے کر آئے ہیں، وہ ان کے اندر پنپتے سوالوں کو بھی جانتا تھا، لیکن وہ کچھ اور سوچے بیٹھا تھا، اور وہ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ خان بھی، جو اس کے صوفے کے پیچھے کھڑا تھا، جبکہ گارڈز باہر لان میں اور گیٹ پہ تھے۔
کچھ دیر میں اسے معاذ باہر آتا دکھائی دیا اور اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ انتظار کے لیے معزز شاہ صاحب، اس نے فقط سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ آپ نے کچھ لیا ہی نہیں؟ اس نے سامنے میز پہ پڑے لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں شکریہ، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی کہیں۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں علیزے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر اس نے ان کے سروں پہ بم پھوڑ دیا۔ وہاں ایک خوفناک سی خاموشی چھا گئی۔ وہاں آنے والا ان کا 5واں بھائی اسی دروازے پہ کھڑا رہ گیا۔ وہ اس بات کی توقع کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ جہان حیدر شاہ علیزے سے شادی کا خواہش مند ہے۔ وہاں موجود 2 نفوس اس بات سے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے کہ وہ حقیقت سے آشنا تھے، ایک مرینا سکندر اور دوسرا خان۔ کچھ لمحوں بعد معاذ سکندر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں آپ کیا جاننا اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میں علیزے کو جانتا ہوں پہلے سے اور علیزے، اس کی بات کاٹ کے انہوں نے پوچھا۔ وہ بس اتنا جانتی ہے کہ انہوں نے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا جو میں انہیں ان کے کالج فنکشن کے بعد میں نے بھیجا تھا۔ اس نے انہیں آدھی ادھوری سچائی بتائی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پوری سچائی ان کی مسز جانتی ہے۔ اس کی ریجیکشن کے بعد میں پس منظر ہوا۔ میں انہیں ٹائم دینا چاہتا تھا۔ اس سارے عرصے میں یہ پہلا جھوٹ تھا جو اس نے بولا، اور مرینا اور خان یہ بات جانتے تھے اور شاید علیزے بھی۔ لیکن اب یہ شادی ناگزیر ہو چکی ہے۔ میں اب اور نہیں انہیں ٹائم نہیں دے سکتا، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ اور اگر ہم انکار کر دیں تو؟ حنین سکندر نے لب کشائی کی۔ تو بھی میں یہ شادی کرنا چاہوں گا، اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ سوری جہان، یہ شادی نہیں ہو سکتی، علیزے نہیں مانے گی، معاذ نے شائستگی سے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سرکش ہے۔ وہ مان جائے گی، انہیں ماننا پڑے گا، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ کبھی نہیں مان سکتی، تم کچھ نہیں جانتے۔ جب میں نے یہ کہا کہ میں انہیں جانتا ہوں تو مطلب میں ان سے ریلیٹڈ ہر بات جانتا ہوں، وہ بات بھی جس کی بنا پہ انہوں نے انکار کیا اور اب آپ کر رہے ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم آپ لوگوں کو اس بات کو سر پہ سوار کرنا چاہیے۔ اینڈ بلیو می، انہیں، آپ کو یا پھر خود سے جڑے کسی انسان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ آپ اس جمعے کو نکاح کی تیاری کریں پلیز، اس نے نرم لہجے میں 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جہان بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ شادی کی بات لڑکے اپنے منہ سے کرتے اچھے نہیں لگتے؟ ولی سکندر، جس کا سکتہ ٹوٹ چکا تھا، اس نے اندر آتے ایک شگوفہ چھوڑا تو وہ فقط اتنا بولا، صبح میری فیملی آئے گی تب سب طے ہوگا۔ حیدر، ایک بار پھر اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لو۔ ہمارا اسٹیٹس فیملی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ان فضول کے سوالوں اور مفروضات سے باز رکھ سکتے ہیں؟ اس نے ان کی آنکھوں میں چیلنجنگ انداز میں دیکھا۔ تو ان سب نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ جو عزت اور حفاظت وہ اپنی بہن کے لیے ڈھونڈ رہے تھے وہ اسے جہان حیدر شاہ کے پاس ہی مل سکتی ہے۔ اوکے، آپ اپنی فیملی کو بھیج دینا، صبح سب فائنل کریں گی۔ معاذ کی بات سن کے وہ سب بھائی اور ان کی بیگمات بہت خوش ہوئے۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، علیزے کی سپاٹ آواز گونجی۔ اس کی آواز کی گونج ابھی تلک لاؤنج میں تھی، سب شوق کی کیفیت میں تھے۔ اس نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ادھر اتنا ٹھنڈا ٹھٹھرا دینے والا تاثر تھا، وہ اندر تک ٹھنڈی پڑی، لیکن خود کو مضبوط کیا کہ یہ ان سب کے لیے، جہان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن ایک سرد آواز نے اس کے ہر خیال کی نفی کی۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہر بات آپ کی ہی مانی جائے گی؟ ایک فضول گیدڑ بھبکی کی وجہ سے آپ نے میرے اتنے سال ضائع کیے۔
اب کی بار آپ نے کوئی رکاوٹ پیدا کی تو میں وہ سب کر جاؤں گا جس سے آپ ڈر رہی ہیں، کیونکہ شادی مجھے کرنے سے آپ روک نہیں سکتی۔ اس نے حتی الامکان اپنی آواز خشک رکھی۔ اس کی یہ بات سن کے جہاں وہ سب سن پڑے تھے وہیں ولی کے دماغ میں کلک ہوا۔ وہ فوراً بولا، لیزو مان جاؤ پلیز، نہیں تو یہ مجھے ساتھ لے جا کر تب تک ٹارچر کریں گے جب تک تم شادی نہیں کرتی۔ اس نے معصومیت سے اس کے سر پر بم پھوڑا، جبکہ باقی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اس کی بکواس سن کے۔ اور جہان اس نے فقط ابرو اچکا کے ریلی کا تاثر دیا۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ اس بات پہ وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے کون روک سکتا ہے؟ آپ؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ صبح میری فیملی آئے گی تو تیار رہیے گا۔ خدا حافظ۔ اور خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ مینشن کے سامنے گاڑیاں رکتے ہی ڈرائیور نے مستعدی سے دروازہ کھولا اور مضبوط قدموں سے وسیع و عریض لان کی درمیانی پتھریلی روش کو عبور کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ خان، اس نے کہا، ہاں، گھر آیا میرا پردیسی۔ وہ آئے گھر اپنے خدا کی قدرت۔ اندر قدم رکھتے ہی معاویہ کی شریر آواز نے اس کا استقبال کیا، جو نوجوان پارٹی کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کر کے ردابہ شاہ کی طرف قدم اٹھائے، جو کہ شاید آج ہی مینشن آئی تھیں۔ اس سے مل کے اس نے بڑوں کا پوچھا اور سب کو دادوں کے کمرے میں بھیجنے کا حکم دے کے خود بھی ادھر ہی چلا آیا۔ یہ تھا نا؟ معاویہ کی صدمے سے بھرپور آواز آئی۔ اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ شوق سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ بس لالے کو آج ہمیں خوش کرنا تھا۔ زینی کی دبی ہنسی نے اسے آگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی جنگ شروع ہوتی، آریان کی آواز نے انہیں اسٹل کیا۔ یہ سب چھوڑو، بلکہ یہ سوچو کہ اس بند کمرے میں کون سی کھچڑی بن رہی ہے۔ اس نے اس کا سارا دھیان بند دروازے کی طرف لگایا تو سب کے دماغوں میں کھد بدھ ہونے لگی۔ اچانک ان سب کی گردنیں مکان کی انداز میں خان کی طرف گھومی، جو وہیں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جو اسے ردابہ دے کے گئی تھی۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے اندر خطرے کی گھنٹی نہیں، پورا گھنٹا بجنے لگا۔ اس نے کپ نیچے رکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کون سا ادھار دینا ہے تم سب کا؟ بات اس کے منہ میں تھی کہ اس کی گردن معاویہ کے ہاتھوں میں تھی۔ بتا جی، اندر کون سی بات ہونے والی ہے؟ مجھے کیا پتا سر، وہ بمشکل بولا۔ تمہیں سب پتا ہے، اس کی بیوی بنے ہوتے ہو ہر وقت ساتھ۔ وہ چبا چبا کے بولا، لا حول ولا قوت، ہر وقت چپکے آپ رہتے ہو۔ وہ اپنی گردن چھڑواتا بولا تو سب کا چھت پھاڑ کیا کہا نکلا۔ یار صبر کر لو، سب پتہ چل جائے گا۔ زرش آرام سے بولی، لیکن وہ بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ یکایک اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ سب کو اشارہ کرتا اس کی طرف بڑھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر اس نے دھماکہ کیا، جس نے کمرے میں نفوس اور کھڑکی میں ٹنگے نفوس کو ہلا دیا۔ پہلے حیرت کا جھٹکا، پھر خوشی کا جھٹکا۔ ریلی کون ہے؟ کیسی ہے؟ مسز حسن شاہ نے سوالوں کی بوچھاڑ کی۔ علیزے سکندر، معاذ سکندر کی بہن، لیکن وہ تو آپ سے چھوٹی۔ احمد شاہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ ڈزنٹ میٹر، وہ سہولت سے بولا۔ ایک اور بات، وہ انہیں علیزے کا خوف، اس کی فیملی کے بارے میں بتانے لگا، اسٹیٹس کی وجہ سے ان کا ڈر، سب کچھ، تاکہ وہ سب جان سکیں۔ بیٹا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور بروقت کیا۔ زہرا بیگم، جو کہ ان سب کی دادو تھی، انہوں نے اس کے فیصلے پہ مہر لگائی، کیونکہ وہ سب اس کے بغیر بتائے اس کی آنکھوں کی چمک سے جان چکے تھے کہ وہ علیزے سے شادی اس کی پروٹیکشن کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے پیچھے وہ خوبصورت جذبہ چھپا تھا۔
جس کی وجہ سے وہ در بدر رہا تھا۔ کب جانا ہے سکندر ولا؟ ظاہرہ شاہ نے پوچھا۔ کل، اور نکاح جمعے کو۔ جے ڈریس کا کلر بھی بتا دو۔ مسز حسن کی شریر آواز پہ وہ کھڑا ہو گیا اور دروازے کے پاس پہنچ کے آہستہ اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، وائٹ کلر۔ جبکہ نوجوان پارٹی کو اٹیک ہونے لگا تھا، وہ سب اسے منانے کی کوشش میں گئے تھے، بلکہ کسی حد تک ڈرانے کی کوشش میں، کیونکہ ان کے خیال میں جو ہونے جا رہا تھا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ حالانکہ اس کا رونا ان سب سے برداشت نہیں تھا، لیکن یہ سب ان کو کرنا پڑا۔ اس کی خاموشی کو انہوں نے اس کی رضامندی ہی سمجھا، اور وہ اپنے نقصان پہ روئی جا رہی تھی کہ وہ اب کچھ بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ زالے سکندر کی گود میں سر رکھے وہ اپنے اس یقین بھروسے کو رو رہی تھی جسے وہ کچھ لمحے پہلے کھو چکی تھی، اور شاید اپنے پیار کو بھی۔ وہ سب ابھی تک سکتے میں تھے جب مسز احمد اور حسن نے آ کر انہیں وہ خبر سنائی اور رودابہ کو کہا، بیٹا چچی کو بھی کال کر کے بلاؤ، ٹائم کم ہے اور کام زیادہ، کل ادھر بھی جانا ہے۔ خوشی ان کی رگ رگ سے پھوٹ رہی تھی، جبکہ ان کی باتیں سن کے ان کا سکتہ بھی ٹوٹا اور انہیں بھی تیاریوں کی فکر لگی۔ جبکہ معاویہ جے کے روم کی طرف بڑھا، تو شادی کر رہا ہے میرے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ جب جہان نے بریک لگوائی، میرا تم سے نکاح کب ہوا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سوری، وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا تم سے نکاح کب ہوا جو تم یوں بیویوں کی طرح جرح کر رہے ہو؟ اس نے اسے باتوں کی مار لگائی۔ وہ خجل سا ہو گیا اور اس کے گلے لگ گیا اور زور سے بولا، یار میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ وہ واقعی بہت خوش تھا۔ اوکے پیچھے ہٹو، مجھے کام ہے۔ اسے پرے کرتا وہ ریک کی سمت بڑھ گیا اور فائل نکالی۔ جے بھابی کیسی ہیں؟ اس کی شرارت سے پر آواز پہ اس نے اس کی طرف دیکھا جو شاید اسے اب تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلب کیسی ہیں؟ اب کہ اس کے سوال پہ اس نے اسے اپنے مخصوص انداز میں دیکھا تو وہ پزل ہوتا بولا، یار تمہاری ان نظروں سے ہم گھبرا جاتے ہیں، بھابی کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اس نے پھر شرارت کی۔ اس کی اس بات سے اچانک اس کے سامنے ایک منظر آیا تو اس کے ہونٹوں پہ ایک پل کو مسکراہٹ چمکی جیسے بادلوں میں سے چاند۔ وہ شرارتاً کھانسا تو جے ہوش میں آیا۔ جے تم خوش ہو؟ اس کے سوال پہ وہ تھما اور دل میں بولا، ہاں میں بہت خوش ہوں، میں اپنی محبت، اپنی خواہش، اپنی عشق و جنون کو پانے جا رہا ہوں۔ میں خوش نہیں، بہت خوش ہوں جے۔ اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، اور اسے بولا، اوکے میں نکلنے لگا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ کیوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ واپس، کچھ کام نپٹانے ہیں، نکاح والے دن آؤں گا، خدا حافظ۔ اور اس کے کچھ بولنے سے پہلے نکل گیا۔ شاہ فیملی جب سکندر ولا گئی تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ ان سے مل سکتی، اسی لیے نہیں سامنے آئی، لیکن مسز حسن اور اسفند شاہ اسے اس کے روم میں ذرا انسائیڈ، انہوں نے بھی ذرا ایک سائڈ پہ لے گئے اور وہاں ان لوگوں نے میٹنگ فکس کی۔ نکاح کا دن فائنل کر کے ڈریس دے کر وہ لوگ واپس آئے۔ اس سے پہلے سکندر فیملی میں آ کے وہ لوگ سب فائنل کر چکے تھے۔ نکاح سے ایک دن پہلے اس کی چاروں بھابیاں اس کے پاس آئیں، اس کا نکاح کا ڈریس لے کر جو اس نے اب تک نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے مہمان نہیں بلائے تھے، صرف خاص لوگ تھے۔ وہ زیادہ ہلا گلا کر کے کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ علیزے آؤ، ڈریس دیکھیں، ابھی ہم نے بھی نہیں دیکھا سنا ہے۔ جہان نے خود کلر پسند کیا ہے، مرینا اسے ریلیکس کرنے کو بولی، جبکہ اس کے نام نے اس کے اندر آگ لگا دی اور اس کا دل کرلانے لگا، لیکن وہ چپ رہی۔ زالے نے جب ڈریس نکالا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ مکمل سفید رنگ کو پاؤں کو چھوتا ایپلک کا بیش قیمت ڈریس تھا، جبکہ اس کا دل ڈریس کو دیکھ کے ایک لمحے کو سکڑا اور کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی، مائی گاڈ!
جبکہ اس کا دل ڈریس کو دیکھ کے ایک لمحے کو سکڑا اور کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی۔ مائی گاڈ، آج آپ کو سفید رنگ میں دیکھ کے ایک چیز تو فائنل ہوئی، ہمارے نکاح کا ڈریس اسی رنگ کا ہوگا۔ اس کو گہری اور جذبات سے لبریز نگاہوں میں دیکھتے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ کیا ہوا؟ وہ سب پریشان ہوئے۔